ایک تو پی ٹی آئی کا احتجاج چل رہا ہے اور اس پی ٹی آئی کے احتجاجی تحریک میں اب تڑکا لگنے والا ہے وکلا تحریک کا. 27ویں آئینی ترمیم لا رہے ہیں آپ لوگ, سوچ رہے ہیں اس کے اوپر یا کہہ رہے ہیں کہ بس یہ ایسے افواہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ملک کی بدقسمتی آپ سمجھ لیں کہ وہ ترمیم, وہ آئینی ترمیم جس کا ابھی کوئی وجود نہیں ہے, جس کا ابھی کوئی رف سکیچ بھی تیار نہیں ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ وکلا تحریک شروع ہوگی. کون سے وکلا تحریک شروع کر رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا. اور دوسرا ان سے میرا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا مجھے یہ بتائیے کہ یہ پارلیمنٹ کے جو ممبران ہیں اور یہ پارلیمنٹ ہے, ان کا کام ہے ہی کیا؟ یہاں بیٹھ کر انہوں نے صرف ایئر کنڈیشن ہال میں سموسے کھانے ہیں, پیسٹریاں کھانی ہیں, چائے پینی ہے. سر کو رہنے تو دیا ہی نہیں اختیار صاحب آپ لوگوں نے, کسی کو رہنے تو دیں کہ چاہے سموسے وہ کھا سکے. آپ نے تو 1 بائی 1 سب کے سب ایک کے بعد دوسرا تو چل میں آیا کر دیا. تو میں نے کہا تھا کہ آپ 9 مئی میں جا کے آپ جی ایچ کے اوپر حملے کریں. آپ نے کہا تھا, ان کو مشورہ دیا تھا کہ جا کے کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کریں. کس نے کہا تھا ان کو کہ جا کے ریڈیو پاکستان کو جلا کے راکھ کا ڈھیر بنا دیں؟ آپ پشاور کبھی آئی ہیں؟ وہ دیکھا ہے آپ کہ اس کی کیا حالت ہے؟ آج تک وہ واپس اپنی حالت میں بحال نہیں ہوا. صرف وہاں سے ٹرانسمیشن تو شروع ہو گئی ہے. یہ وہ ریڈیو پاکستان ہے جہاں سے آواز گونجی تھی کہ آپ کو مبارک ہو, یہ ریڈیو پاکستان ہے اور پاکستان بن چکا ہے. اس کو جلا ڈالا. 5 اگست کو یوم استحصال کشمیر پر احتجاج کرتے ہیں, 14 اگست کو احتجاج کرتے ہیں جو آزادی کا دن ہے. یہ لوگ کون ہیں؟ میں نے آپ نے تو ان کو جیل میں نہیں ڈالا, ان کے اپنے کرتوتوں نے ان کو جیل میں پہنچایا. ان کے اپنے معاملات ایسے تھے, اینٹی سٹیٹ ایکٹیویٹیز میں یہ انڈلج تھے. بھائی میں تو کیا کرنل شیر کا مجسمہ میرے میں آپ میں سے کسی نے تو نہیں توڑا؟ کوئی پیپلز پارٹی کا کارکن تو وہاں سے نہیں پکڑا گیا, کوئی جے یو آئی کا, کوئی ایم کیو ایم کا, کوئی اے این پی کا, کوئی مسلم لیگ نون کا. انہی کے کارکن کیوں تھے؟ لیکن اختیار صاحب جب یہ چیزیں آئی تھی ہمارے سامنے, یہ حملے ہوئے تھے, اس طرح سے نقصانات ہوئے تھے اور تاریخی مجسموں اور تاریخی عمارتوں کو نقصان پہنچایا گیا تھا, تو اس پہ ہمیں جیل سے عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی یاد ہے. انہوں نے کہا تھا آپ آئیڈینٹیفائی کریں, آپ بتائیں, ثابت ہوتا ہے یہ ہمارے لوگ ہیں تو خود انہیں سزا دیں گے. یہ تو اعلان کیا تھا انہوں نے. تو بتائیے, ان سے پوچھئے کہ یہ حسان نیازی کون ہے, یہ بابر شاہ کون ہے, کہ آپ کے بھانجے نہیں ہیں؟ یہ جو کور کمانڈر ہاؤس سے پتلون اٹھا کے نکل رہے تھے, یہ آپ کے بندے نہیں ہیں؟ یہ جو کور کمانڈر ہاؤس کے باہر آپ کی, میں نام نہیں لینا چاہتا ان خواتین کا, یہ جو جن کی آڈیو ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہے, وہ کیا ان کی پارٹی کی نہیں ہے؟ ان کو کون سی ایویڈنس چاہیے عمران خان صاحب کو؟ یہ جو یہاں پر اس وقت منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں, کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ کون سا منسٹر ہے؟ انہوں نے نہیں لگائی تھی کور کمانڈر ہاؤس پہ, انہوں نے حملہ نہیں کیا تھا, یہ ٹینکوں کے اوپر نہیں چڑھ گئے تھے, انہوں نے ریڈیو پاکستان کو نہیں جلایا. کمال کرتے ہیں. یہ وہی بات ہوتی ہے نا, وہ کہتے ہیں نا رات کو قتل کر دو اور صبح 10 بجے چلے جاؤ جنازے میں کھڑے ہو جاؤ پہلی صف میں, اور آواز لگا دو کہ مرحوم بڑا اچھا آدمی تھا, اللہ بخشے کسی نے بڑا ہی ظلم کر دیا. یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ اداکاری ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں, آئی ایم کلیئر. ایک بات میں آپ کو آن ریکارڈ بتاتا ہوں, آج نہیں پتا کہ ہم نے کتنا زندہ رہنا ہے, کتنی زندگی ہے. دلیل, ثبوت, وکیل, عدالت, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, بٹ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ پاکستان میں, اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں 9 مئی ہوا تھا. پاکستان توڑنے کے لیے کیا گیا تھا, پاکستان کی وجود پر اور اس کی سالمیت پر حملہ کیا گیا تھا. اور اس سے بڑی جو بات ہے, جو بالکل اس میں کوئی ابہام نہیں ہے, اس کے پیچھے اور اس کے آگے, اس کے لیفٹ اور رائٹ پی ٹی آئی تھی. عمران خان صاحب تک کوئی نہیں تھا. اگر ان کو عدالت سے ضمانت بھی مل جائے, کل کو یہ بری بھی ہو جائے, مورل اتھارٹی بھی ایک چیز ہوتی ہے. پوری دنیا کو معلوم ہے کہ اس دن کوئی اور کارکن نہیں تھا, اس دن کوئی اور جماعت نہیں تھی, یہ کال کسی اور نے نہیں دی تھی. یہ ایک جیسے حملے پورے ملک میں 4 صوبوں میں جو ہوئے تھے, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں اختیار صاحب, لیکن اس 9 مئی کے بعد ہی 8 فروری 2024 ہوا تھا. اس 8 فروری 2024 کے بعد ہی 45 اور 47 کی بحث بھی ہمارے سننے میں آئی تھی, جو آج تک چلتی آ رہی ہے. اسی رات بہت کچھ ہم نے بھی سنا تھا, لیکن چیزیں سب تبدیل ہو گئیں. وہ تو یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ مینڈیٹ بھی پھر اڑایا آپ لوگوں نے.
دیکھیے اس کے پاس، اس بیچارے کے پاس الزام لگانے کے علاوہ اور کیا ہے؟ آپ اگر 8 فروری کی بات کرتی ہیں تو میں 25 جولائی کی بات کرتا ہوں. 25 جولائی 2018 کو کیا تھا؟ اس کے پاس کس کا مینڈیٹ تھا؟ اسد قیصر صاحب نے معافی مانگی، انہوں نے کہا کہ 2018 کی حکومت میں ہمیں نہیں لینی چاہیے تھی، انہوں نے تسلیم کیا اس بات. بھاڑ میں جائے اسد قیصر اور اس کی سیاست اور ایسی سٹیٹمنٹ پر جو آج اس ملک کو 4.25 سال وہ پراگندہ کر دے. اس ملک میں وہ مالی آلودگی پھیلائیں، پولیٹیکل آلودگی پھیلائیں، جمہوریت کی کو گندہ کرنے کی آلودگی وہ پھیلائیں، اس ملک میں ہر قسم کی کرپشن پھیلا دیں، ملک کو قرضدار کر دیں، ملک کو توڑنے کی باتیں کریں. آج کہتے ہیں معافی مانگتے ہیں، کل تک ہم ان کو کہتے تھے کہ معافی مانگو مانگو مانگو، تم نے اس ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے. آج ان کو اچھا ہے کہ عقل آ گئی ہے اور معافی ان کو مانگتے رہنا چاہیے، اور اب ان کو اپنے لیے سزا بھی مختص کرنی چاہیے. میرے خیال میں یہ اور زیادہ بہتر ہوگا کہ ان کی سزا اب کیا ہونی چاہیے. ایکسٹینشن بھی دیتے ہو، ملک کا بیڑا بھی کباڑا بھی کر دیتے ہو، پھر آگے سے ایکسٹینشن پہ بھی معافی مانگی ہے نا، انقلابی لیڈر بھی بن جاتے ہو. آج انہوں نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا، ایکسٹینشن پہ بھی معافی مانگی ہے. مانگنی چاہیے اور ساتھ میں وہ لفظ بھی استعمال کریں جو یہ دوسروں کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے جوتے چاٹے تھے، چاٹ کے ہم تھک گئے تھے. یہ جوتا چاٹ پارٹی تھی. یہ خود جو کام یہ کرتے ہیں وہ دوسروں پر الزام لگاتے ہیں. اور ایک آپ کو بات میں اور بتا دوں، یہ جو 8 فروری کی آپ نے بات کی ہے نا، جی 8 فروری میں جو رزلٹ آیا آپ کے سامنے، یہ مانیں گے کبھی بھی نہیں. ان کو آپ جس طرح انڈیا کو ہم نے 6-0 سے شکست دی ہے نا، ان کو ہم 12-0 سے بھی اگر شکست دے دیں گے نا، عمران خان نے ہر گیند پہ آواز لگانی ہے نو بال. یہ مانیں گے نہیں، یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ ان کو ہار ہوئی ہے، کبھی بھی نہیں. سر کہنے کو تو دیکھیں نا، آپ لوگ بھی سیاسی ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ بھی سیاسی ہیں. کل تک جتنی ہمیں بتایا کہ مخاصمت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی رہی ہے، شاید ہی کسی کی رہی ہو. آج آپ دونوں جماعتیں بھی ایک ساتھ ہو گئی ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ نہیں خیر، یہ تو آپ کی غلط بات ہے کہ ہم بات نہیں کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے اس کی وجہ یہ ہے، پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جب ہمیں انگیج کیا جاتا ہے تو صرف ٹائم بائی کیا جاتا ہے. جن چیزوں پہ ہم بات کرتے ہیں جیسے جوڈیشل کمیشن کا قیام یا 26 امینڈمنٹ کے اوپر جو ہمارے ریزرویشنز تھے، ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا، تو یہ صرف ٹائم بائی کیا گیا ہمارے ساتھ. یہ میرے خیال میں آپ اس ملک کی صحافی ہیں اور اس وقت ایک ذمہ دار چینل کے اسکرین پر آپ بیٹھی ہوئی ہیں، تو آپ کو یہ بات کہہ دینی چاہیے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم تھی، اس پہ انہوں نے بڑے سینے تان کے بولے تھے کہ اس کا 1 to all A to Z سارا کنٹینٹ پاکستان تحریک انصاف نے جے یو آئی کے ساتھ بیٹھ کر تیار کیا. اچھا، آپ بھول گئی ہیں وہ پریس کانفرنس. یہ تو اتنے جاہل لوگ ہیں، یہ تو کر کے پھر دوسروں پر الزام لگا دیتے ہیں.